यीशु मसीह के कलाम में कुदरत है, उसके नाम में कुदरत है। अब पुरानी चीजें जाती रही, बल्कि सब कुछ नया हो चुका है। हमारा लीडर है और हम जो है वो उसकी फौज हैं। खुदा आपसे बात करता है अंजील मुकद्दस के वसीला से। जब निकले सुबह तो कहे कि मैं नया शख्स हूं। खुदावंद आपके साथ हो। आइए हमारे साथ खुदा के कलाम को निकालेंगे नए अहदनामा में से। पौलुस रसूल का खत जो इफिसियों की कलीसिया को लिखा गया, उसका दूसरा बाब और पहली आयत से तिलावत करेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो ज़रूर बाइबल मुकद्दस को खोलें, हमारे साथ खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। और जिनके पास अंजील मुकद्दस नहीं है वो ज़रूर ख़रीदें और उसको रोज़ पढ़ा करें बाइबल मुकद्दस को। आइए हमारे साथ निकालें पौलुस रसूल का खत जो इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से तिलावत करेंगे। कलाम में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम बेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादा पूरा करते थे और दूसरों की माने तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। पहला हिस्सा मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। आज हम दो जिंदगियों के मुतालिक बात करेंगे। आज हम दो चीजों के मुतालिक बात करेंगे, मौत के मुतालिक और जिंदगी के मुतालिक। पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी के मुतालिक हम बात करेंगे। दो मुख्तलिफ चीजें हैं बहनों भाइयों। मसीही जिंदगी में दो दफा आपकी जो है वो जिंदगी होती है। एक जिंदगी जिस्मानी जिंदगी है और एक जिंदगी अबदी जिंदगी है। जिस्मानी जिंदगी हर कोई जो है वो गुजारता है और हर कोई जिस्मानी जिंदगी, जिस्मानी मौत उसकी हो जाती है। लेकिन अबदी जो जिंदगी है वो वही शख्स लेता है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने को हूं। तो दो चीजों के मुतालिक हम बात कर रहे हैं। हर एक शख्स मसीह खानदान में पैदा हुआ या कहीं पर भी पैदा हुआ, उसकी जिंदगी कैसी होती है। पौलुस रसूल ये कहते हैं, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया। किन्हें जिंदा किया? आपको और मुझे और हम सबको जिंदा किया। किस तरह जिंदा किया? ये किस जिंदगी की बात हो रही है? ये रूहानी जिंदगी की बात हो रही है। जब रूहानी तौर पर हम मुर्दा होते हैं, बेशक आप मसीह खानदान में पैदा हुए हैं, आपका कोई भी जो है वो मर्तबा है, लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा है। जब तक हम यीशु मसीह को कबूल ना कर लें, जब तक बपतिस्मा ना ले ले पानी का, रूह कुद्दस का बपतिस्मा ना हो, जब तक हम रफाकत ना रखें जो है वो कलीसिया के साथ, जब तक कलीसिया में जाते ना रहे, मसीह के साथ पाबंद ना हो, तब तक हमारी जिंदगी खाली है और हम मुर्दा हैं। ये बात है। जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, हम अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से, हर एक शख्स जो इस जहान में पैदा होता है मारूसी तौर पर उसके अंदर गुनाह है। आदम की वजह से उसके अंदर गुनाह है, इसलिए वो गुनहगार है। वो बच्चा है, वो बेटी है, बेटा है, वो पास्टर का बेटा है, वो किसी का भी शख्स है, वो मारूसी तौर पर गुनहगार है जब तक वो नए सिरे से पैदा नहीं होता। उसको आप बपतिस्मा बेशक दे दें, उस बच्चे का तो बपतिस्मा को होता नहीं है, लेकिन अगर कोई कहे भी कि इस बच्चे को बपतिस्मा दे दें, लेकिन वो मारूसी तौर पर गुनहगार है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा तो नई जिंदगी है। बपतिस्मा तो तब आप लेते हैं जब आप जवान हो जाते हैं, जब आपको अच्छे का और बुरे का पता होता है, तब बपतिस्मा लेते हैं। तो जो बच्चा भी पैदा होता है वो मारूसी तौर पर गुनहगार होता है, इसलिए रूहानी तौर पर वो मुर्दा होता है। आगे चलकर पौलुस रसूल क्या कहते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं, तो कलाम में लिखा है, जिनमें तुम बेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे। दुनिया की चीजों पर, दुनिया की रविश पर, दुनिया जैसे काम करते थे। अगर आज भी मसीही होते हुए भी, चर्च जाते होते हुए भी, हदिया देते हुए होते भी, अगर आप ब्रेड देते हैं, अगर आप बंद बांटते हैं, अगर आप कुछ भी करते हैं और दुनिया के काम करते हैं, फिर दुनिया का और आपका कोई फर्क नहीं है। फिर आप जितना मर्जी हदिया दें, जितनी मर्जी ब्रेड बांटें, जितना मर्जी आप जो मर्जी करें,
اگر دنیا جیسے کام ہے پھر ہمارا اور دنیا کا ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر پرانی ہی زندگی ہے، پھر نئی زندگی نہیں ہے، پھر ابھی تک ہم موت میں ہیں اور ہم اس روش پر چلتے تھے جو ہوا کے عملداری کے حاکم. اب ہوا کے عملداری کا حاکم کون ہے؟ اس جہان کا خدا کون ہے؟ شیطان. اس کے کام کرنا، برے کام کرنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، بدکاریاں کرنی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، گالیاں نکالنی. کئی خادم ہی گالیاں کاٹتے رہتے ہیں اور وہ خدا کے لوگ نہیں ہیں، وہ شیطان کے لوگ ہیں، شیطانی لوگ ہیں، ان میں شیطان بسا ہوا ہے اور ہوا کی عملداری کے مطابق چلتے رہتے ہیں اور روح کی حکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے ہیں جو اب نافرمانوں کے فرزند. نافرمان کے فرزند کون تھے؟ شیطان کے فرزند جو ہیں وہ نافرمانی کے فرزند وہ ہیں. ان میں ایسی روح ہے جن میں خدا کا روح نہیں ہے، ان میں شیطان کا روح ہے. جن میں روح القدس نہیں نہ ہے ان میں شیطان کا روح ہے. تو دو چیزیں فرق ہے ہمیشہ. تو اگر تو آپ میں جو ہے وہ خدا کا روح ہے تو پھر روح القدس آپ کے اندر، پھر آپ نئے کام کریں گے، پھر آپ اچھے کام کریں گے، پھر وہ کریں گے جو خدا کہہ رہا ہے، پھر وہ نہیں کریں گے جو شیطان کہہ رہے ہیں دنیا کا کام کر رہی ہے. تو اس لیے ہمیں وہ کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے. اور آگے لکھا ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے سب جتنوں نے گناہ کیا سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. سب ہی ہم پہلے یہ کام کرتے تھے. ہم جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے تھے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، جسمانی خواہشوں کو پوری کرتے تھے. لیکن اب کیا لکھا ہے کلام مقدس میں؟ لکھا ہے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم پر کی ہے، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا ہے. یہ یسوع نے کام کیا. نئی زندگی یہ ہے، یسوع کے ساتھ ہم آسمانی مقاموں پر بیٹھے ہیں. یہ ہمارا لیول ہے. اسی حالت تک اس سے گناہ چ پھسے ہیں، حالت انہاں گلاں چ پھسے ہیں، لیکن ہمارا لیول کیا ہے کہ اس نے مردوں میں سے ہمیں زندگی دے دی ہے. ہاللیلویہ، پریز گاڈ. ہاللیلویہ، پریز گاڈ. خدا ہم کا شکر کرتے ہیں جبران. اور آگے خداوند نے کہا ہے کہ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. ہم مردہ تھے جب خداوند یسوع مسیح کو، جیسا کہ پاسٹر جبران نے بتایا، ہم جب خداوند یسوع مسیح کو نہیں قبول کرتے اس سے پہلے جو ہے وہ ہم مردہ تھے. جیسے ہم دیکھتے ہیں باغ عدن میں خداوند نے جب آسمانی باپ نے جو ہے آدم اور حوا کو، اور خدا نے ان کو کہا کہ آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا جو درمیان میں لگا ہے باغ کے، اس کا آپ نے درخت کا پھل نہیں کھانا، اگر آپ کھاؤ تو آپ مر جاؤ گے. لیکن جب انہوں نے کھایا اس درخت کے پھل کو، کھا لیا، نافرمانی کی، گناہ کیا، اور تب بھی جو ہے وہ جسمانی طور پر نہیں مرے. خدا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ جسمانی طور پر مر جاؤ گے، اور ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں مرے. آگے ان کے بھی پھر بچے ہوئے اور انہی میں سے جو ہے ہم آج آپ سب زندہ. اور اسی طرح ہم مرتے نہیں ہیں، جسمانی طور پر مرتے نہیں ہیں. وہ لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا یسوع مسیح کو نہیں مانتے لیکن پھر بھی وہ زندہ ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ روحانی طور پر مر جاتے ہیں، روحانی طور پر جو ہے وہ ہم مر جاتے ہیں، اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہوتا. خدا کا پاک روح اسی طرح آپ لے سکتے ہیں جب پہلا سٹیپ ہے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا، اس پر ایمان لے کر آنا کہ وہ خداوند ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ اس دنیا میں آیا، اور ہم نے اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم نے نجات پائی ہے. یہ ہمارا ایمان کا اقرار ہے کہ ہم نے جو ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، اور پھر جو ہے خداوند جو ہے وہ ہمیں گفٹ پر جو ہے ہمیں خداوند پاک روح عطا کرتا ہے. تو اس نے ہمیں زندہ کر دیا. جب ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ ہمیں زندہ کر دیتا ہے. اب ہم میں زندگی پائی جاتی ہے. اور زندگی کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی میں ہوں. خداوند نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں. جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو اپنے اندر لے لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ اگر وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. ہاللیلویہ. ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، ہم زندہ رہیں گے. کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. یہ ہمارے اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں ہوئی کہ ہم نے کوئی اچھے کام کی ہیں، ہم نے خیرات دی ہے، جیسے ابھی پاسٹر جبران بتا رہے تھے کہ شاید ہم نے بریڈ دی ہے، لوگوں کو چیز بانٹی ہے. یہ ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں ہوا، بپتسمہ لینے کی وجہ سے نہیں ہوا، چرچ میں جانے کی وجہ سے نہیں ہوا، کسی ہماری اچھی بات سے نہیں ہوا، بلکہ خدا فضل سے ہوا. فضل کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو جس کے ہم لائق نہیں ہیں، ایسی فیور، ایسی
خدا کی بخشش جو ہے، رحم جو ہے، خدا کا ترس ہے، خدا کا پیار ہے ساتھ ہم سب کے ساتھ، ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، آمین۔ جس کے ہم لائق نہ تھے، خداوند نے ایسا پیار جو ہے وہ ہم سب کے ساتھ کیا اور ہم پر فضل کر دیا اور رات بخش دی کہ اپنے بیٹے کو ہماری خاطر قربان کر دیا۔ صلیب پر خداوند نے، یسوع نے قربان ہوئے، اپنی جان دی ہمارے لیے، تاکہ جو کوئی اس طرف دیکھے، جو کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے کہ اس نے ہماری خاطر جان دی ہے، اپنا خون بہایا ہے، تو خداوند جو ہے وہ ہم نجات پائیں گے۔ خداوند آپ کو بہت برکت ہے اس کلام کے وسیلہ سے، اور ضرور آپ جب ہم کلام شیئر کرتے ہیں، پورے پروگرام میں کلام شیئر ہوتا رہتا ہے، ہم نے کلام آپ کو دیا وہ یہ ہے کہ موت سے نکل کر زندگی میں آ جانا، اندھیرے سے نکل روشنی میں آ جانا۔ جبران یہ کیسے ہے کہ جیسے بیفور اینڈ آفٹر والا Before and after ہے کہ ہم مردہ تھے لیکن خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ہم زندہ ہو گئے۔ آمین، ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ یسوع مسیح کے کلام میں قدرت ہے، اس کے نام میں قدرت ہے۔ اب پرانی چیزیں جاتی رہی بلکہ سب کچھ نیا ہو چکا ہے۔ خداوند ہمارا لیڈر ہے اور ہم جو ہے وہ اس کی فوج ہیں۔ خدا آپ سے بات کرتا ہے انجیل مقدس کے سورج جب وسیلہ نکلے سے۔ صبح تو کہے کہ میں نیا شخص ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔